طاہر صاحب، عمران خان روز کی بنیادوں پر جلسہ کر رہے ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جس دن میں نے کال دے دی ایسا لوگوں کا سمندر اسلام آباد پہنچے گا کہ آپ لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ الیکشن جو ہے وہ کال کر دیں۔ انہوں نے آج کہا ہے کہ میں بڑا اور خطرناک ہو جاؤں گا، وہ ہر روز ہر جلسے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اسلام آباد وہ لوگوں کو جانے کی کال دے دیتے ہیں تو حالات خراب ہو جائیں گے عطا اللہ طاہر صاحب۔ بہت شکریہ شادیہ صاحبہ۔ اس وقت پاکستان ایک قدرتی آفت سے گزر رہا ہے۔ دنیا بھر کے نیوز چینلز پہ ہیڈ لائنیں، انٹرنیشنل فورمز پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ موسمی جو تبدیلی ہے پاکستان اس میں صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، مگر جو خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں یہ باقی ممالک کا کیا دھرا ہے، اور 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بے گھر ہوئے ہیں، 1500 افراد جو ہے وہ اس میں جان سے گئے ہیں، جو مال مویشی اور باقی گھر بہ گئے ہیں، اس کا جو نقصان ہے اس کا تخمینہ لگایا نہیں جا سکتا۔ اس مشکل دور میں ایک شخص ایسا ہے جو سیاسی جلسوں پہ 20 سے 25 کروڑ فی جلسہ لگا رہا ہے، اسٹیج پر تمسخر اڑاتا ہے، لوگوں کی نقلیں اتارتا ہے، ممکری کرتا ہے، ٹھٹھے اڑاتا ہے اور سیاسی بیان بازی کرتا ہے۔ تو ان کی حکومت ہے پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں۔ تو اس کا بڑا ایک تو سمپل حل ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دور میں لوگوں کی امداد کی جائے۔ پنجاب گورنمنٹ از مسنگ۔ 2 آپ کے ضلع ڈوب گئے ہیں، جس میں رجحان تحصیل راجن پور کی، جس میں توسا تحصیل ڈیرہ غازی خان کی۔ ان کو ہمت کیسے ہوتی ہے کہ یہ کوئی اور بات کر لیں؟ چلیں کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ IMF کی جو کال ہوئی تھی اور اس میں لیٹر لکھنے کا کہا گیا تھا تو اس میں واضح ہو گیا کہ ریاست نہیں سیاست کو ترجیح دی گئی۔ چلیں یہ بھی مان لیتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اسمبلیاں توڑ دیں نا۔ آپ کو پنجاب کی اسمبلی توڑنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ کو خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑنے سے کس نے روکا ہے؟ آپ جب یہ 2 اسمبلیاں توڑیں گے جو کہ صریحاً آپ کے اختیار میں ہے تو الیکشن آٹومیٹکلی کال نہیں ہو جائے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ پنجاب کی 297 نشستوں پہ بغیر NA کا الیکشن کروا لیا جائے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ منافقت کی سیاست ہے، کال و فیل کا تضاد ہے۔ اب 2 چیزیں طاہر صاحب، 2 چیزیں آپ نے کہا کہ پنجاب حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا جو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ہوئی 5 ارب سے زائد وہ پیسے، مجھے پتا تھا آپ ہنسیں گے، مجھے پتا تھا 5 ارب سے زیادہ پیسے اکٹھے کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو لائیو ٹیلی تھون ٹرانسمیشن میں لوگوں نے پیسے دے دیے، آپ ٹیلی تھون کریں اور آپ 12 گھنٹے کی بھی ٹیلی تھون کر لیں، آپ 1 کروڑ اکٹھا نہیں کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بات یہ کہ انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ نمبر 2 جو آپ شوکت ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس تناظر میں واقعی مشکل ہو جائے گا صوبوں کے لیے سرپلس دینا؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹیلی تھون میں جو مرضی کر لیں، ابھی تک اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ 2 ارب آیا، چلیں اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، میرے فگر 50 کروڑ کے ہیں جو اسٹیٹ بینک کے پاس ہیں۔ اب ٹیلی تھون کر کے پیسے اکٹھے کرنا، پیسے تو فورن فنڈنگ کے ذریعے بھی عطیات، زکوٰۃ، صدقات جمع کیے تھے۔ پوائنٹ یہ نہیں ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ آپ سڑکوں کی بحالی کر رہے ہیں، آپ خیمہ بستیاں آباد کر رہے ہیں، آپ ادویات کی فراہمی کر رہے ہیں، آپ اشیاء خوردنوش کی فراہمی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ٹھنڈے کمرے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ایک فیشنیبل اچھے AC والے سیٹ پر بیٹھ کے ٹیلی فون کالیں سننا تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کراچی ایک فنکشن میں گئے تھے، میرا خیال ہے 1.5 منٹ میں 1 ارب روپیہ اکٹھا کیا، اور اس کے بعد جو بلاول صاحب نے UN کے فورم سے جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ 1 کھرب روپیہ اکٹھا کر چکے ہیں۔ تو یہ اس ریس میں مت پڑیں، یہ بات ہے ہی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہے نا، وہ پھر پنجاب کے لوگوں کی ہیلپ کریں۔ چلیں وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر، بٹ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی اور عمران خان صاحب سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے کیا کیا ایک ٹیلی تھون کے علاوہ؟ اس میں بھی مرتضیٰ شاہ صاحب ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے لنڈن بیسڈ، ایک بندے نے 2 ملین پاؤنڈ کا اعلان کیا تو انہوں نے اس کے جا کے پوچھا، اس نے کہا جی میں نے اعلان کیا تھا، ابھی میرا ارادہ نہیں ہوا پیسے جمع کرانے کا۔ تو اس طرح کے تو 100 ٹیلی تھونز کر لیں، بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے ابھی تک لوگوں کی بحالی کے لیے لوگوں کے دکھ درد میں آپ شریک ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ اور دیکھیے جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، پروونشل گورنمنٹس کے پاس اپنا ٹیکسیشن سسٹم ہے، 18ویں ترمیم کے بعد ان کے پاس آٹونومی ہے۔ تو یہ پروونشل گورنمنٹس کیا کر رہی ہیں؟ یہاں پہ مونس رائی صاحب اربوں روپے کے ڈیولپمنٹ فنڈ بانٹ رہے ہیں۔ چلیں اتنا تو کر لیتے کہ جو ترقیاتی منصوبے ڈیولپمنٹ کے نام پہ حلقوں میں بندر بانٹ کی جا رہی ہے اور 7% مبینہ طور پہ جو میری اطلاع ہے غیر مصدقہ وہ یہ کٹ رکھ رہے ہیں، کم از کم اس پہ تو تھوڑی سی خدا خوفی کریں اور لوگوں میں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ جو اربوں روپے کا
بانٹ رہے ہیں وہ سیلاب کی طرف ڈائیورٹ کر دیں. صوبے کے پاس تو ہر طرح کے ریسورسز ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب ایک ملک مشکل دراہے سے گزر رہا ہے اور ایک قدرتی آفت آئی ہے, اس وقت اس طرح کی سیاست کرنا اور سیاست چمکانے کے لیے اس طرح کی دعوے کرنا اور نعرے بازی کرنا, یہ کوئی ملک کے ساتھ مخلصی نہیں ہے, یہ کوئی حب الوطنی نہیں ہے. یہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کا معاملہ ہے, وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں جن کے گھر بہ گئے ہیں. تو ان کی امداد کریں, اور باقی جو لانگ مارچ اگر کرنا چاہیں گے ضرور کریں. آئیں اسلام آباد میں, ہمیں خدمت سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم لوگوں کی بحالی اور سیلاب متاثرین کی امداد میں لگے رہیں گے. یہ آئیں, دھرنا دیں, گھراؤ کریں, جلاؤ کریں, جو مرضی کریں, جو ان کے من میں آتا ہے کریں. مگر یہ سیلاب متاثرین والا لیکن حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. سیلاب تو چلیں قدرتی آفت ہے, اللہ سب پر اپنا رحم کرے. معیشت کا اس وقت آپ لوگ حال دیکھیں, آئے میں خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ اگلے سال بھی مہنگائی کے یہی فگرز رہیں گے اور حالات جو ہیں وہ مظاہروں تک جا سکتے ہیں. تو اچھا ہو الیکشنز ہو جائیں, عوام کو فیصلہ کرنے دیں, عوام کس کو سمجھتے ہیں کہ کون ان کے سروں پہ جو ہے نا وہ آ کر حکمرانی کرے, کس کو اقتدار کا حق ملنا چاہیے. یا اس بات سے یہ حکومت اتحاد خوفزدہ ہے کہ اس وقت عمران خان مقبولیت کی ایسی بلندی پر ہے کہ موجودہ حالات میں انتخابات کروانا آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس معیشت کو اس نہج پہ کس نے پہنچایا, اور جو آئی ایم ایف نے چارج شیٹ آج کیا ہے عمران خان صاحب کو کہ یہ سارے حالات ان کی وجہ سے خراب ہوئے. آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے, عمران خان صاحب گئے تھے. خودکشی کا دعویٰ بھی پھر اس پہ خود کیا تھا. اس کے بعد اس معاہدے کو تاخیر کا شکار بھی خود کیا, پھر سابوٹاج کرنے کی کوشش بھی خود کی. ہم نے جب معیشت چھوڑی تھی 4% مہنگائی تھی. ہم نے جب معیشت چھوڑی تھی تو 5.8% شرح نمو تھی, جس کو گروتھ کہتے ہیں. ہم نے تو آ کے ملبہ اٹھایا ہے جو عمران خان صاحب نے اس ملک میں تباہی مچائی ہے. کوئی ایک ترقیاتی منصوبہ بتا دیں 4 سال کے اندر, یا کوئی ایک اچھا اقدام بتا دیں کہ انہوں نے معیشت کے لیے کیا ہو. ہم نے پیٹرول چھوڑا, ہم لوگوں نے بجلی سستی چھوڑی, مہنگائی ہم نے 14% پر چھوڑی. ہم تو 100 پہ چھوڑ کے گئے تھے اور مہنگائی ہم 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے. ہم نے تو دیکھیں ان 4-5 ماہ میں ہم نے مشکل فیصلے ضرور کیے ہیں, مگر ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے نا عمران خان صاحب کی. پچھلے کئی سالوں سے, تقریباً 9 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. آپ مجھے بتا دیں کیا ریفارمز آئے ہیں. ہم نے موٹر ویز بنائے ہیں, ہم نے بجلی کے منصوبے لگائے ہیں, ہم نے بڑے ہسپتال بنائے ہیں, اسکول کالج یونیورسٹیاں بنائی ہیں. ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ اورینٹڈ گروتھ اس ملک میں لے کے آئے ہیں. آج ڈیرا بگٹی سے ایک آدمی اٹھتا ہے اور 8 گھنٹے میں لاہور پہنچ جاتا ہے. لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ آپ بھی ٹریول کرتی ہوں گی. یہ کس نے بنائی؟ پاکستان کا جتنے بھی اچھے منصوبے ہیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کس دور میں بنے ہیں. بات یہ ہے کہ چور ڈاکو کر کے 4.5 سال جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے اور اس کی معیشت کو تباہی کے دھانے پر کھڑا کیا گیا ہے, اب اسی پہ سیاست کی جا رہی ہے. قدرتی آفت آئی ہے, اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. مفتاح اسماعیل آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی ناکامی ہے, وہ سنبھال نہیں پائے, چیزوں کو سمجھ نہیں پائے؟ اسماعیل نے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا کہ انہوں نے ایک تو آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے باوجود اس کے کہ لوگ اس کو سابوٹاج کرنا چاہ رہے تھے اس کو اپنی تکمیل تک پہنچایا, اور ان میں یہ صلاحیت ہے اور ان کو مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب کی بیکنگ بھی حاصل ہے. اور شہباز شریف صاحب کو جانا جاتا ہے پوری دنیا میں کہ وہ ایک ڈوئر ہیں, وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے نواز شریف صاحب خوش نہیں ہے مفتاح اسماعیل کی کارکردگی سے؟ بالکل, دیکھیے وہ بالکل اپنی جگہ درست ہوگی کہ جو غیر مقبول فیصلے ہوئے ہیں اور جو قیمتیں بڑی ہیں میاں نواز شریف صاحب بالکل ڈالا ہے اس پہ. مگر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی طور پہ جو ہو سکتا ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہے, اور مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک بڑا اچھا کردار اپنی جگہ ادا کیا ہے. تو ہمارے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ صلاحیت ہے کہ حالات کو ہم بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے پہلے کر کے دکھایا ہے. ہمارا ٹریک ریکارڈ ایسا ہے. مگر خان صاحب جو اس وقت سیاست کر رہے ہیں اور جو اداروں پر حملے کر رہے ہیں, جو عدلیہ پہ اور فوج کے خلاف تقاریر کر رہے ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محاذ رائے کی سیاست اور اس پہ پیچھے کوئی پلے کچھ نہ ہونا کہ آپ نے ڈیلیوری نہیں کیا. لیکن یہ بھی کیا سیاست ہو رہی ہے کہ یہ کہا جائے آپ لوگ پنجاب نہیں آ سکتے گرفتاری کے ڈر سے, ادھر ان لوگوں پر مقدمے ہو رہے ہیں وفاق سے, کسی کو دہشت گرد بنایا. سمپل جواب ہے جی, دیکھیے سمپل جواب ہے. بات یہ ہے, کیا شہباز گل کو میں نے کہا تھا یا کسی اور نے کہا تھا کہ یہ تقریر کرو؟ کیا فوج کے اندر بغاوت پر اکسانے کا جو الزام ہے وہ غلط لگایا گیا ہے؟ دیکھیے شادیہ صاحبہ, ہم نے بڑا بھگتا ہے, ہم نے بالکل انتقام نہیں لیا. شہباز شریف صاحب 2 دفعہ گرفتار ہوئے, 1 سال جیل کاٹی نا حق. مریم بی بی کو 2 دفعہ گرفتار کیا گیا, انہوں نے 1 سال جیل کاٹی. حمزہ شہباز شریف 22 ماہ جیل میں رہے. سعد رفیق, سلمان رفیق, احسن اقبال, شاہد خاقان عباسی, میں کس کس کا نام لوں؟ اور سارے جھوٹے مقدمات تھے جو کورٹس میں جا کے قواش ہوئے ہیں. ہم نے تو کسی پہ جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا.